اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یعنی تم کہو کہ میں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے پناہ مانگتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حسد نہ کرو۔ حسد کی حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کی اچھی حالت کا ناگوار گزرنا، کسی کو اچھی حالت میں دیکھے اور وہ دل پر ناگوار ہو کہ یہ کیوں آگے بڑھ گیا یا کیوں اس کو یہ اچھی حالت حاصل ہو گئی، اور یہ آرزو کرنا کہ یہ اچھی حالت اس کی زائل ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو کیفیت انسانیہ ہے جس میں انسان معذور ہے، ایک اس کے مقتضا پر عمل ہے، اس میں انسان معذور ہے یعنی گناہگار ہے، اور ایک اس کے مقتضا کی مخالفت ہے، اس میں انسان ماجور ہے یعنی ثواب پانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے پر نعمت دیکھ کر حسد کرنے والا گویا میری اس تقسیم سے ناراض ہے جو میں نے اپنے بندوں میں فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ البتہ ایسے شخص پر حسد کرنا جائز ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ظلم یا معصیت میں خرچ کر رہا ہو، مثلا مالدار ہو اور شراب اور بے حیائی میں اڑا رہا ہو، لہذا ایسے شخص سے مال چھین جانے کی آرزو کرنا گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں در حقیقت مال کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا نہیں بلکہ اس کے معصیت کے بند ہو جانے کی آرزو ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر وہ شخص معصیت چھوڑ دے تو اب اس نعمت کے جاتے رہنے کی آرزو بھی نہ رہے۔ حسد کا باعث عموماً یا تو تکبر اور غرور ہوتا ہے یا عداوت اور خباثت نفس کہ بلا وجہ خدا کی نعمت میں بھی بخل کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جس طرح میں کسی کو کچھ نہیں دیتا اسی طرح حق تعالیٰ بھی دوسرے کو کچھ نہ دے۔ البتہ دوسرے کو نعمت میں دیکھ کر حرص کرنا اور چاہنا کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت رہے اور مجھے بھی ایسی مل جائے، یہ غبطہ اور رشک کہلاتا ہے، اور غبطہ شرعاً جائز ہے۔ یہ قرآن کریم نے بھی حسد کی مذمت فرمائی ہے، اور حدیث میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لا تحاسدوا، ایک دوسرے کے اوپر حسد نہ کرو۔ حسد کی حقیقت جیسا کہ حضرت نے بیان فرمائی یہ ہے کہ کسی شخص کو اچھی حالت میں دیکھ کر دل کو کڑھن ہو کہ اس کو یہ اچھی حالت کیوں حاصل ہو گئی۔ کسی کا مال دولت زیادہ ہے، کسی کو زیادہ مالدار دیکھا تو اس کی وجہ سے دل میں رنج پیدا ہوا کہ یہ اتنا مالدار کیوں ہو گیا۔ کسی کی شہرت زیادہ ہو گئی، اس کی وجہ سے دل میں حسد پیدا ہوا کہ اس کی شہرت کیوں بڑھ گئی۔ اور کسی کو اگر علم کے اندر ترقی حاصل ہوئی تو اس کے اوپر یہ خیال ہونا کہ اس کو یہ کیوں اس کے علم میں اتنا اضافہ ہوا۔ تو دوسرے کی اچھائی کو طبیعت ناگوار سمجھے، اس کا نام حسد ہے، اور یہ اتنی بری بلا ہے کہ اللہ بچائے۔ حدیث میں جیسا کہ ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جیسے کہ خشک لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے۔ جس طرح خشک لکڑی ہو اور آگ لگ جائے اس میں تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گی، اسی طرح حسد انسان کی نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ یعنی جو نیک کام کر رکھے ہیں، نماز پڑھی، روزے رکھے، تلاوت کی، ذکر کیا، تسبیحات کی، صدقہ خیرات کیا، یہ سارے نیک اعمال ہیں، لیکن اگر حسد
کسی کے ساتھ حسد کیا اور حسد کے نتیجے میں جو اس کا ناجائز پہلو ہے وہ اختیار کیا، تو اس کے نتیجے میں نیکیاں زائل ہو جائیں گی۔ نیکیاں کیسے زائل ہو جائیں گی؟ کیونکہ کسی بندے کے ساتھ حسد کا معاملہ کرنا یہ اس کی حق تلفی ہے، اور حق تلفی ہونے کی وجہ سے جب کسی بندے کی حق تلفی ہوتی ہے تو جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتا، اور آخرت میں اگر بغیر معافی کے پہنچ جائے کوئی، تو پہلے بھی حدیث سنا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا حق کسی کے ذمہ واجب ہے تو چاہے وہ کتنی نیکیاں لے کر آیا ہو، وہ اصحاب حقوق اس سے اپنا حق مانگیں گے تو اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوگا، اپنی نیکیاں ہی دے گا ان کو۔ تو نیکیاں دے گا تو وہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہے وہ اصحاب حقوق لے کے چلے جائیں گے اور یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ تو اس طرح نیکیوں کو یہ حسد اس طرح جلا دیتا ہے جیسے کہ خشک لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ اس لیے بڑی فکر کی ضرورت ہے کہ یہ چیز پیدا نہ ہو، اور اگر ہو تو اس کا مناسب علاج ہو، اور اس کا علاج بھی حضرت والا نے آگے بیان فرمایا ہے کہ علاج کس طرح کیا جائے اس کا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ حسد کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ دل میں ناگواری پیدا ہو گئی غیر اختیاری طور پر۔ ایک شخص کو آگے بڑھتا دیکھا، مال میں، جاہ میں، شہرت میں، عزت میں، علم میں، صحت میں، قوت میں، کسی کو آگے بڑھتا دیکھا تو دل میں ایک کڑھن پیدا ہوئی کہ یہ مجھ سے کیوں آگے بڑھ گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ اچھائی اس کی دور ہو جائے، زائل ہو جائے۔ اگر یہ مالدار زیادہ ہے تو مالدار نہ رہے، کم، اس کا مال کم ہو جائے۔ اگر اس کی شہرت زیادہ ہے تو شہرت لوگوں میں کم ہو جائے، مقبولیت زیادہ ہے تو مقبولیت کم ہو جائے۔ یہ ساتھ میں یہ آرزو بھی ہوتی ہے، تب حسد بنتا ہے۔ ایک تو کڑھن، اور دوسرے اس نعمت کی ختم ہونے کی آرزو، یہ دو چیزیں مل کر حسد بنتی ہیں۔ تو یہ در حقیقت جیسا کہ ابھی میں نے حضرت والا کا ارشاد پڑھا کہ آپ نے حدیث کے حوالے سے فرمایا کہ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ قرآن کریم تو یہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر ایک آدمی کے درمیان تقسیم اپنے حکمت کے مطابق کی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا۔ ہم نے تقسیم کی ہے کہ کس کو کتنا مال ملنا ہے، کتنی دنیا ملنی ہے، کتنی دولت ملنی ہے، اور کس کا درجہ بلند ہونا ہے، کس کا درجہ کم ہونا ہے۔ ہم نے یہ سارے فیصلے کیے ہیں۔ رفعنا بعضہم فوق بعض درجات، یہ ہم نے اپنی حکمت سے کیے ہیں۔ اب اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کرو زیادہ درجہ دے دیا، مال کا، عزت کا، شہرت کا، کسی چیز کا درجہ زیادہ دے دیا، اور آپ کے دل میں کڑھن ہو رہی ہے کہ وہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر اعتراض ہے کہ اللہ تعالی نے ایسا کیوں کیا، اس کو کیوں بڑھا دیا۔ تو اور دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ وہ نیچے گر جائے، کم آ جائے، اس کی جو نعمتیں ہیں وہ کم ہو جائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر اعتراض ہے، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض ہے۔ تو اتنا بڑا کہ ایک بندہ جو بھنگے کی بھی جس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرے کہ آپ نے فلاں کو کیوں دے دیا زیادہ، فلاں کو کیوں زیادہ کر دیا، یہ اتنی بڑی گستاخی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جس کا کوئی انتہا نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقسیم پر اعتراض ہو رہا ہے۔ یہ اعتراض اللہ بچائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی بھی حق تلفی بھی ہے اور بندوں کی حق تلفی بھی ہے۔
تو اس لیے یہ جو دل میں خیال ہوتا ہے، حاسد جو ہوتا ہے نا، اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ مجھے ملے یا نہ ملے، یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی نعمت زائل ہو جائے، وہ ختم ہو جائے کسی طرح، وہ مجھ سے آگے نہ بڑھنے پائے۔ تو یہ جو حسد ہے یہ اتنی بڑی بلا ہے، لیکن اس کا ایک درجہ تو ایسا ہوتا ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں، یعنی کوئی خبر سنی، کسی کی آگے بڑھنے کی خبر سنی کسی چیز میں، اس سے دل میں ایک رنج پیدا ہوا، خود بخود، اپنے اختیار سے نہیں کیا، خود بخود دل میں رنج پیدا ہو گیا۔ اب یہ چونکہ غیر اختیاری ہے، اس واسطے حضرت فرماتے ہیں کہ غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر فوری طور سے تو کوئی گناہ نہیں ہے، فوری طور سے گناہ نہیں ہوتا، اور اس کے اوپر کوئی فوری طور سے عذاب، کیونکہ انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کو اپنی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا۔ اگر اختیار کے بغیر ایسا خیال پیدا ہو رہا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوتا، جب تک کہ آدمی اس خیال کے اوپر عمل کرتے ہوئے کوئی کام نہ کرے، اس وقت تک نہیں۔ لیکن عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب یہ خیال پیدا ہوتا ہے حسد کا، چاہے غیر اختیاری طور پر خیال پیدا ہوا ہو، تو پھر کوئی نہ کوئی بات ایسی سرزد ہو جاتی ہے جو ناجائز اور گناہ ہوتی ہے۔ مثلا دل میں چونکہ رنج تو تھا ہی اس بات سے کہ فلاں آدمی کی دولت زیادہ ہو گئی، فلاں کی شہرت زیادہ ہو گئی، فلاں کی مقبولیت زیادہ ہو گئی، فلاں کو لوگ زیادہ اچھا سمجھنے لگے، فلاں کی صحت زیادہ اچھی ہو گئی، قوت زیادہ مل گئی، اس پر دل میں رنج تو تھا ہی۔ اب رنج لیے بیٹھا تھا، اتفاق سے اس کا کہیں ذکر چھڑ گیا مجلس میں اس آدمی کا، تو ذکر چھڑنے کے نتیجے میں چونکہ دل میں رنج بیٹھا ہوا تھا، لیے بیٹھا تھا، تو کوئی کلمہ ایسا بول دیا جس سے یا تو اس کی غیبت ہو گئی، یا اس کے سامنے ہی صحیح لیکن کوئی بات ایسی کہہ دی جس سے طعنہ ہو گیا اس کے اوپر، کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے اس کا استہزاء ہو گیا، مذاق اڑانے کا انداز پیدا ہو گیا، یا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا جس سے اس کی دل آزاری ہو گئی۔ تو یہ جب دل میں وہ کڑھن لے کے آدمی بیٹھتا ہے اور اس کا علاج نہیں کرتا، تو بالآخر یہ کسی نہ کسی وقت میں جا کر اس کے لیے گناہ کا سبب بن جاتا ہے یہ، اور کوئی بات ایسی سرزد ہو جاتی ہے، منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے، کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو فرض کرو طبیعت میں حسد تو لیے بیٹھا ہی تھا، اب کسی موقع پر اس کا فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا، اس کے ہاتھ میں مثلا اس کی کوئی درخواست آ گئی، اس کا کوئی مطالبہ آ گیا، تو اس کے ناحق اس کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ تو اگر یہ کڑھن دل میں رہتی ہے اور بکثرت رہتی ہے تو کبھی نہ کبھی وہ انسان کو کسی اختیاری طور پر کسی گناہ کے اوپر مجبور کر دے گی، اور کہیں نہ کہیں وہ اس حسد کے ناجائز مظاہرے میں مبتلا ہو جائے گا۔